میں بہت چھوٹی سی تھی جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ میں شاید بہت معصوم تھی یا پھر بہت ناسمجھ، کیونکہ میں نے سوچا کہ اب میری زندگی میں ایک اور ماں آئے گی جو مجھے بہت پیار کرے گی، میری دیکھ بھال کرے گی۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ میری سوتیلی ماں سائمہ میرے لیے میری ماں نہیں بلکہ عذاب بن کر آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نہ محبت تھی نہ ہمدردی، بلکہ جب بھی وہ مجھے دیکھتی ایسا لگتا جیسے میں اس کے لیے ایک کانٹا ہوں جسے وہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتی ہو۔ شروع میں سب ٹھیک لگتا تھا، مگر صرف ایک دھوکہ تھا۔ چند دنوں بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ مجھ سے سخت لہجے میں بات کرتی، مجھے معمولی غلطی پہ بہت زیادہ مارتی اور اکثر مجھے کھانے سے محروم کر دیتی۔ یہ کھانا زبیر کا ہے، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جاؤ کہیں اور سے کھا لو۔ زبیر، اس کا بیٹا، آرام سے کھانے سے لطف اندوز ہوتا اور میں بھوک سے تڑپتی رہتی۔ میں اپنے والد کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر دفتر میں ہوتے تھے، اور جب گھر آتے تو سائمہ ان کے سامنے جتانے لگتی جیسے وہ میرے لیے سب کچھ کرتی ہو۔ جب میں اسکول جانے لگی تو وہ ہمیشہ میرے لیے پرانے اور پھٹے کپڑے نکالتی اور زبیر کو نئے اور صاف ستھرا لباس پہناتی۔ کبھی کبھی تو مجھے اسکول جانے ہی نہیں دیتی، گھر کے کام کرواتی۔ تمہیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کے کام کرنا، مار کھانا، بھوکا پیاسا سونا، یہ میری زندگی کا روزمرہ کا حصہ بن گیا تھا۔ ایک بار میں نے سب سے غلطی کر لی، میرے سے کچن کا میں گلاس ٹوٹ گیا۔ اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میرا ماتھا دیوار سے جا ٹکرا اور خون بہنے لگا، مگر میں خاموش رہی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میری تکلیف کی کوئی درد کوئی دھیان نہیں۔ ایک رات سخت سردی، تیز بارش ہو رہی تھی، میں غلطی سے ایک گلاس ٹوٹ گیا۔ سائمہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر بارش میں کھڑا کر دیا۔ یہاں بیٹھو، جب تک میں نہ کہوں اندر نہیں آنا۔ دیوار کے ساتھ میں لیٹی رہی اور روتی رہی کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میرے ساتھ ایسا سلوک نہ ہوتا۔ میرے دانت بج رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا، مگر میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مزید سزا ملے گی۔ میرے جسم پہ بے حد نیلے نشان پڑے ہوئے تھے، مگر میں نے کبھی کسی کو نہیں دکھائے۔ میرا ایک دن اسکول میں ایک دوست نے ہاتھ زور سے پکڑا، میرا قمیض کا آستین اوپر ہو گیا۔ میرے بازو پر نیلے نشانات دیکھ کر میری ٹیچر حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا ہے عائشہ؟ میں نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں میم، میں گر گئی تھی۔ میری ٹیچر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا جیسے وہ میرے درد کو محسوس کر سکتی ہو، مگر میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں بس اپنی ماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانے کی عادی ہو چکی تھی۔ مہینے میں ایک ہی گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن ابو جلدی گھر آ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ میری سوتیلی ماں مجھے تار سے مار رہی تھی اور میں چپ چاپ سب سہ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو کا غصہ آسمان پر تھا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں اپنے لیے درد دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میری آنکھوں میں چھپے آنسو نے سب کہہ دیا۔ اس دن ابو نے فیصلہ کر لیا، سائمہ کو طلاق دے دی اور ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا۔ مگر جو زخم میرے دل پر لگ چکے تھے وہ شاید کبھی نہیں بھر سکتے، اور میں ابھی بھی اپنی ماں کی تصویر کو سامنے رکھ کے سوچتی ہوں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میری زندگی مختلف ہوتی، شاید میں بھی زبیر کی طرح ہنستی کھیلتی مسکراتی، لیکن کچھ ایسا نہیں ہونا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ جاتی ہیں بوجھ بن کر۔ کاش کہ میری ماں بھی زندہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے سر پر اس کی ماں کا سایہ سلامت